بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا شاہ زیب خانزادہ اور جیو نیوز پر، جو انہوں نے گند مارا تھا اس کے اوپر۔ میں نے اپنے ویلاگ میں جو ان کو لعن طعن کی وہ بہت کم تھی، اس سے 100 گنا زیادہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کو ٹرول کیا۔ میں نے کل اپنے ویلاگ میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، بغیرت، ان کے لیے، اور اس کے بعد میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کو شاید ہی کبھی غیرت آئے، اور اس کا انہوں نے پورا آج مظاہرہ کر دیا اور اس میری بات کی تصدیق کر دی کہ یہ واقعی اس چیز کا کوئی اثر نہیں لیتے۔ ان کو اپنی عزت یا بےزتی ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو صرف ریٹنگ سے مسئلہ ہے۔ آج انہوں نے ایک تصویر شائع کی اس کو بنا کر کہ کل جو شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام تھا وہ پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا، وہ سب سے زیادہ ٹاپ کا پروگرام بن گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ان کو اپنی عزت سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو صرف ایک ہی چیز چاہیے، وہ ہے ریٹنگ۔ وہ چاہے استیں اچھال کر آئے، چاہے ان کی اپنی گھر کی استیں باہر نکلیں، چاہے ان کو ماں بہن کی گالیاں پڑے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک اور خبر بھی آ رہی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ کا جو انٹرویو تھا یا جو پروگرام تھا وہ اتنا زیادہ پٹنے کے باوجود یہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ ایک اور انٹرویو کی بازگشت سنوا رہے ہیں۔ تو اس انٹرویو کا کیا حال ہوگا وہ پہلے سے ہی ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بھی اچھا خاصا پٹ جائے گا، بلکہ جو ان کی رہی صحیح عزت ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ کافی دنوں سے ہر وہ بندہ جس کے سوشل میڈیا پر تھوڑے سے بھی اگر قابل ذکر فالورز ہے تو وہ کوئی نہ کوئی عمران خان کے خلاف بیان دیتا رہتا ہے۔ کافی پہلے ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا کہ اگر کوئی بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ملے کی کسی لڑکی سے کہلوائیے تو وہ آپ کی فرما برداری بھی کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا اور اعتکاف بھی بیٹھے گا۔ تو یہ بات کوئی اور مانے نہ مانے، ہمارے جو بڑے ہیں، جو اس ملک کے بڑے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے اپنے پلو سے ضرور باندھنی۔ اور اسی وجہ سے پاکستان میں جس کے بھی تھوڑے سے اگر فالوور ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، انہی کا سہارا لے کر عمران خان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو اس قدر گندا ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اب وہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اور باقی رہی سوشل میڈیا، تو یہ جو ترم خان ہے یہ اس کو بھی اب گندا کرنے کے چکر میں، جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر جو صحافی آج بھی اگر خوشحال ہیں، ان کو پروگرام مل رہے ہیں، ان کو چینل کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو لوگ بغیر توقف کیے ان کو لفافہ ہونے کا تانا مارتے ہیں۔ تو اب ان کی نظر سوشل میڈیا پر ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی کس طرح گندا اور بے وقت کر دیا جائے، تاکہ سوشل میڈیا بجائے خبریں دینے کا یا حقیقت بتانے کا اس کو اتنا بدنام کر دیجیے کہ یہ صرف اور صرف افواہ زدہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ ہو گیا تو صرف اور صرف ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جو صرف اور صرف افواہیں اڑانے میں جن کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں کون افواہیں اڑاتے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اچھا، اس پروپیگنڈا میں صرف وہی نہیں جن کو مجبور کیا جاتا ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنے فالورز پر کافی گمان ہوتا ہے، کافی مان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پکے فالورز ہیں اور وہ ہمیں فالو کرتے ہیں، اور وہ اسی زہم میں آ کر وہ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ان کو شہرت بھی ملے، دست شفقت ہے وہ بھی ان کے سر پر آئے۔ لیکن ان کا یہ گمان اس وقت ہوا ہو جاتا ہے جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری اپنی زنبیل میں بھی عمران خان کی فالورز چھپے بیٹھے تھے، تب ان کو اپنی عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں اور وہ صفائیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ کچھ تو جلدی رجوع کر لیتے ہیں، معافی تلافی کر لیتے ہیں، اور کچھ ڈیٹ بن کر اکڑے رہتے ہیں، اور جو اکڑے رہتے ہیں وہ پھر سستے طریقوں سے اپنی پروموشن کروانے میں لگے رہتے ہیں، اور مسلسل ایک جس طرح وہ عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ اس طرح چلتی رہتی ہے۔ اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہے وہ کوئی اور بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں اپنی پروموشن کروانے کے لیے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے جس بندے سے اپنی پروموشن کروا رہے ہیں وہ کس فیلڈ سے، کس شعبے سے، کس علاقے سے۔ ان کو صرف یہ چاہیے کہ اس بندے کے چند فالور ہیں جو کہ اس بندے کی بات ان فالورز تک پہنچ جائے، اسی کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ جو برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے وہی ان کی لٹیا دب ہوتا ہے، اور یہ جا وہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک بندہ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تم نے کس طرح ہماری لٹیا ڈبونی ہے۔ لیکن یہاں پر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ یہ جو کھیل آج کل پاکستان میں چل رہا ہے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کا، اس میں سب ننگے ہو رہے ہیں۔
جن کے خلاف آپ کمپین کر رہے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اور عزت دے رہا ہے. اس میں ننگے یہ ادارے خود ہو رہے ہیں. اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ادارہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں. کوئی بھی ادارے، سینکڑوں ادارے ہیں پاکستان میں. تو جو بندے اپنی ذاتی انا کو اپنے ادارے کے اوپر مسلط کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ میری جو ذاتی مرضی ہے اس کو فالو کیا جائے، تو یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کا ادارہ ہو، چاہے ملک ہو، چاہے کوئی چھوٹی سی این جی او ہو، سب کا کوئی نہ کوئی ایک آئین، کوئی قانون، کوئی طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی طریقہ نہیں. یہاں صرف بڑے صاحب کی اگر طبیعت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہے تو سب خراب ہے. تو اوورآل اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، ان کو جمع تفریق کیا جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سارے تام جام سے، اس سارے اچھل کود سے صرف اور صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور ملک کے جو ملکیتی ادارے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور تاریخ جب اپنے صفحات پلٹے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ کس کس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اور کس کس نے اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچایا. تب پتہ لگے گا کہ لوگ ملک سے باہر کے تھے یا ملک کے اندر سے تھے. اور اداروں میں بھی یہی ہوگا. تب پتہ لگے گا کہ لوگ اداروں سے باہر تھے یا اداروں کے اندر تھے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پر. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.